آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ دارالحکومت اسلام آباد کی جو عمومی زندگی ہے لگ بھگ 2 دن سے معطل ہے۔ دیگیں جا رہی ہیں، تمبو قناتیں لگ رہی ہیں، ہار پھول بھی تیار ہیں، منڈپ پہ کرسیاں بھی لگائی جا رہی ہیں، مگر مہمان کب پہنچیں گے، کتنے آئیں گے، ایک فریق آئے گا یا دونوں پہنچ جائیں گے، کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، اگر کوئی مشین نان سٹاپ چل رہی ہے تو وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا موبائل فون، جس میں ان لمیٹڈ ڈیٹا ہے۔ فاکس نیوز کو ٹرمپ نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا، اس کے بعد بھی شاید انہوں نے کوئی نئی بات کی ہوگی لیکن اپڈیٹ آتے رہیں گے، انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ آج اسلام آباد میں سمجھوتے پہ دستخط ہو جائیں گے، امریکی وفد راستے میں ہے۔ تاہم یہ بات تصدیق طلب ہے کہ نائب صدر جے ڈی وینس امریکہ میں ہی ہیں ابھی یا وہ روانہ ہو چکے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی میں ہی ہیں اس وقت، ابھی نہیں نکلے واشنگٹن سے، نہیں نکلے نا۔ ہاں، اس میں ہے مزید اپڈیٹس، آپ بعد مکمل کریں، میں بتاتا ہوں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی شام کو فون پہ رابطہ ہوا ہے۔ آبنائے ہرمز دوہری ناکہ بندی کے سبب سنسان ہے، گزشتہ 12 گھنٹے میں صرف 3 جہاز گزر سکے ہیں۔ ایرانی کارگو شپ ٹاسکا کل رات سے امریکی بحریہ کی تحویل میں ہے، یہ جہاز چین سے واپس آ رہا تھا۔ امریکی سینٹرل کمان نے ایرانی جہاز کو تحویل میں لینے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ چین نے اس واردات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ فریقین جنگ بندی پر سنجیدگی سے عمل کریں۔ ان حالات میں امریکی وفد اگر لینڈ کیا تو کب اسلام آباد میں لینڈ کرے گا، اور ایرانی وفد بھی اسلام آباد پہنچ رہا ہے کہ نہیں، اس بارے میں سب نے لب سی رکھے ہیں۔ بالکل، امریکن ابھی نہیں پہنچے، ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں۔ امریکنوں کا سامان البتہ پہنچ گیا ہے۔ وہ جو بہت ہی بڑے کارگو پلینز ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے 4 کنٹینر کو ملا کر اڑا دیا، یہ وہ اتنے بڑے ہیں، وہ تقریباً 4 لینڈ ہوئے ہیں جہاں تک ہمیں پتہ ہے، نور خان ایئر بیس پر، اور مطلب سارا سیکیورٹی انتظام، کمیونیکیشنز اکوپمنٹ انکرپٹڈ وغیرہ وغیرہ، وہ سب کچھ یہاں پر ہے۔ آپ نے پچھلی اپڈیٹ کیا دی تھی فاکس نیوز کے انٹرویو کی؟ ہاں جی، کیا کہا تھا اس میں؟ اس میں کہا تھا کہ آج سمجھوتے پہ دستخط ہو جائیں گے، آج سمجھوتے پہ دستخط ہو جائے گی، چاہے ایرانی آئے نہ آئے۔ جہاں آئے یا نہ آئے۔ اس کے بعد اس کی پھر تردید ہوئی، اچھا، کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ایک بات ہوئی کہ نہیں، اصل میں وہ جے ڈی وینس چلا گیا، وہ تو نکل ہی گیا یار، کسی بھی وقت پہنچ رہا ہوگا 2-3 گھنٹوں میں۔ یہ شاید بات نیو یارک پوسٹ کی ایک صحافی سے کی گئی ہیں، جس کے بعد اگین ایک اور خبر ہے کہ ٹرمپ نے کہا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ وینس نکل گیا اور وہ پہنچنے والا ہے، اٹس فیک نیوز، حالانکہ اس نے وہ خود ہی نیوز دی۔ تو یہ ہو رہا ہے یہاں پر۔ اچھا، میرے بال نہیں ہیں ورنہ میں سر آپ سب کو چھوڑ دیں، میرے سر کے بال تو ویسے ہی سفید ہیں، آپ دیکھیں میرے بازو کے بال بھی سفید ہوتے جا رہے ہیں یار۔ ابھی میں شرٹ کھول کے آپ کو دکھانا نہیں چاہ رہا، وہ مسئلہ ہو جائے گا، لیکن وہ بھی نا یار آپ سمجھے کہ انٹارکٹیکا ہے نا، وائٹ آؤٹ ہوا ہوا ہے ہر جگہ۔ اینی وے، پوائنٹ از کہ ہر 5 منٹ بعد، اور یہ میں پچھلے 3 دنوں کی باتیں کر رہا ہوں، ہر 5 منٹ بعد کوئی نئی خبر آتی ہے، ہر 5 منٹ بعد سٹاک مارکیٹ کی طرح ہماری جو دھاٹ ریٹ ہے وہ 10,000 پوائنٹ اوپر ہوتی ہے، پھر 20,000 پوائنٹ نیچے ہوتی ہے۔ اور کچھ نہیں تو جو ذہنی حالت ہے ٹرمپ کی، میرا خیال ہے کہ اس نے طے کر لیا ہے کہ پوری دنیا کی بھی یہ حالت، اور بالخصوص دنیا کی صحافیوں کی تو یہی حالت ہوگی، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کچھ میں آپ کو مزید کیا ایکسپلین کروں، یہ والا حال ہے، یہ مذاق نہیں ہے لیکن یہ ہی ہو رہا ہے۔ اچھا، اب چلیں دیکھو، صحیح ہے، امریکن شاید آ جائیں گے، مجھے لگ رہا ہے کہ آ ہی جائیں گے، کل تک پہنچ جائیں گے۔ سوال یا نشان ہے ایران پر۔ اچھا، اب ایران کی بھی یار کمیونیکیشن، مطلب میں کیا کہوں ان کی کمیونیکیشن کے بارے میں، یوں آپ کو چلا رہے ہوتے ہیں، ٹائٹ روپ پہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو حالانکہ ہم نے اکثر کہا ہے کہ ان طرح کے موقعوں میں آپ اس پر اتنا فوکس نہ کریں کہ کیا کہا جا رہا ہے، آپ یہ دیکھیا کریں کہ کیا کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، ہمیں اب بال کی کھال نکالنی پڑے گی۔ تو ایران سے اس وقت تک ہمیں کیا پتہ لگا ہے، ایک خبر تھی جو شاید کل یا پرسوں، اب تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ ہفتے کا کون سا دن چل رہا ہے، اس میں آیا تھا کہ ایران نے کہا کہ کوئی سین نہیں ہے، یہ ہم نہیں جا رہے۔ اچھا، یہ آیا تھا ارنا نیوز ایجنسی، آفیشیل نیوز ایجنسی میں، ہیڈ لائن پڑھو تو آپ کی جان نکل جاتی ہے، لیکن خبر پڑھو تو پھر آپ
اس میں لکھا ہوتا ہے این ایرانین آفیشل. اچھا این ایرانین آفیشل کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہاں پر, کیونکہ اس کو آپ آرام سے ڈینائی بھی کر سکتے ہو کہ سر ہمیں نہیں پتا, کسی نے کہہ دیا ہوگا. ابھی تک جو اعلیٰ قیادت ہے ایران کی, میں IRGC کی بات نہیں کر رہا یہاں پر, میں ان کی جو اراغچی صاحب ہیں یا جو صدر پیزشکین صاحب ہیں یا کلیباف صاحب ہیں, ان کی طرف سے کیا بیانات آئے ہیں. ایران کی جو ایران کے جو ترجمان ہیں فارن منسٹری کے, انہوں نے کہا ہے کہ ایز آف ناؤ ہمارے کوئی پلانز نہیں ہیں فی الحال. اچھا فی الحال کا کیا مطلب ہے؟ فی الحال 5 سیکنڈ بھی ہو سکتے ہیں, 5 منٹ بھی ہو سکتے ہیں, 5 دن بھی ہو سکتے ہیں. تو آئی تھنک ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ جتنا اس وقت ممکن ہے ہمیں ایگزامن کرنا چاہیے کہ اگر ایران نہیں آتا واٹ ڈز اٹ اسٹینڈ ٹو لوز. اس پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ بھی بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر آپ تاریخی پیٹرن جو ہے ان مذاکرات کا آپ دیکھیں, آپ پچھلے راؤنڈ کو بھی دیکھیں, تو اینڈ منٹ تک ہم اسی گیسنگ گیم میں تھے. ہمیں اس وقت پتہ لگا ایرانین کا جب وہ پہنچ گئے تھے اور ان کو ریسیو کر دیا گیا تھا. بالکل ممکن ہے کہ یہاں پر بھی ایسے ہو, لیکن ہم تھوڑا سا ایک ورسٹ کیس سینیریو کو بھی دیکھتے ہیں. فرض کریں یہاں پر جیسے آپ نے کہا پوری ٹیبل سجی ہوئی ہے, ایران نہیں آتا, کیا نقصان ہے ایران کا اس میں آپ کی نظر میں, اور شاہزیب آپ کی نظر میں؟ شاہزیب چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنا لائکلی ہے یہ؟ یار دیکھیں, ابھی جیسے آپ نے بھی کہا اور میرا خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب کے جو بیانات آ رہے ہیں ادھر ایران سے بھی آ رہے ہیں, وہ ہم سب کو چکرانے کے لیے کافی ہیں. لیکن اب یہ اتنا جو اہتمام ہوا ہے اسلام آباد میں, میرا بھی یہی خیال ہے کہ دونوں پارٹیاں آئیں گی, دونوں اپنی جو کیا کہتے ہیں پوسچرنگ کر رہے ہیں اپنے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے. ٹرمپ تو بالکل ایک انہنجڈ ہے نا, وہ تو ان کو تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, ٹرمپ کو خود نہیں پتا. لیکن ایران کا چلیں کہ یہ ہے کہ وہ بھی رسپونڈ ان کائنڈ کر رہے ہیں. میں یہ بھی یہی کہوں گا کہ ہم بیان بازی سے اگر ہٹ کے ہم دیکھ لیں گے آن دا گراؤنڈ کیا ہوا ہے. جیسے آپ نے بھی کہا, تو پچھلے 2 روز کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اپنا ہرمز میں, اس سے ہمیں لگا کہ ایک باقاعدہ ایک ایسکیلیشن ہے. ایک طرف سی فائر چل رہا ہے جو کل تک چل رہا ہے, پرسوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے, اور دوسری جانب جو ہے وہ ٹرمپ نے کہا میں بلاکیڈ نہیں ہٹا رہا, اور وہاں پہ آمنے سامنے آ گئے. ایرانینز پہ الزام ہے کہ انہوں نے فائرنگ کی. میرا خیال ہے مزید بات کرنے کے لیے ایک جھلک دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ پریس ٹی وی جو ہے ایران کا, انہوں نے جو اس کا آڈیو چلایا ہے, اس سے آپ کو سنگینی کا احساس ہوگا. ہم ویسے مذاق تو کر ہی رہے ہیں, لیکن یہ اتنا جو ہے یہ ایک کشمکش ہے, اس کا ایک اندازہ ہو جائے گا. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں, سن لیتے ہیں. US Navy Warship 121. This is Sepah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121. Engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. US Navy Warship transiting in the vicinity, Fojay Report and Oman Sea. This is Sepah Navy. Last warning. He was close to High Island Port. Attention all vessels in Oman Sea. اب دیکھیں یہ ہائی سیز میں یہ ایک دوسرے کو یہ وارننگ دینا, اس کے بعد فائرنگ ہونا, پھر امریکہ کی طرف سے ٹرمپ کا فخریہ کہنا کہ میں نے ان کا انجن میں جو ہے وہ بہت ہی بڑا دھماکہ کر کے میں نے ان کا سوراخ کر دیا ہے اس میں. یہ ہم ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ اس میں یہ جو برنکمین شپ ہے, بیان بازی ہے, اس میں تھنگس کین گیٹ آؤٹ آف ہینڈ. اچھا یہ ہونے کے بعد جو ہے ایک بدمزگی ہے نا, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بات کرنی ہے, مسئلوں کو حل کرنا ہے, دوسری طرف سے آپ یہ کر رہے ہیں. اور میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا کہ یہ کس نے پہل کی. مطلب کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جب وہ ختم کھول دیا تھا اپنا ہرمز تو بلاکیڈ کا کیا جواز بنتا ہے. دوسرے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ سامنے کھڑے ہیں تو وہ اپنا جہاز لے کے کیوں جا رہے ہیں, ایسی کیا اجلت ہے, 2 دن انتظار کر لیں, جب فیس ٹو فیس بات ہونی ہے. تو وہ بلیم گیم تو وہ چلتی رہے گی دونوں طرف سے. لیکن یہ اس سے سیریسنس ایک ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ہم سب کی خواہش ہے کہ یہ یہاں بات چیت و معاملہ طے ہو, لیکن دا چانسز فار این ایکسیڈنٹ اور سڈن ایسکیلیشن جو پلان میں نہیں ہو وہ ہو سکتی ہے.
اور اسپوائلر کا جو ہم ذکر بار بار کرتے ہیں وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا, بیچ میں بالکل. چنگاری کہیں بھی لگا سکتا ہے, کوئی ان کا بڑا جہاز کوئی ڈوب جائے, کچھ اس کو نقصان ہو جائے تو پھر وہی آپ وہیں پہ کھڑے ہو جائیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ابھی جس طرح سے آج بھی سارا دن رپورٹس آتی رہیں کہ فونز جا رہے ہیں پاکستان سے ادھر جا رہے ہیں, ایران کے صدر سے بات ہوئی, ہمارے جو سول ملٹری قیادت ہے وہ اوور ٹائم میں لگی ہوئی ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ ٹاکس ہوں, دونوں پارٹیاں آ جائیں, بیٹھ جائیں. اس پہ محنت ہوئی ہے. پچھلا پورا ہفتہ ہم جو رپورٹ کرتے رہے, کہاں کہاں وہ نہیں گئے, سعودی عرب گئے, ترکی گئے, ایجپٹ سے بھی بات ہو رہی ہے, چین بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے. تو بہت سارے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈسپائٹ واٹ ہیپنڈ ان اسٹیٹ آف ہارموز کہ یہ بات چیت ہو. دس از دا اونلی وے. ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم یہ واشنگٹن میں جو صاحب بیٹھے ہیں وائٹ ہاؤس میں اور وہ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, اور ایران میں بھی ایک مسئلہ ہے, ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے بٹ ڈپلومسی کو ہی ہمیں آگے بڑھانا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بیان بازی ہے اس کو ہم اینڈلیسلی انالائز بھی کر سکتے ہیں, اسپیکولیشن بھی کر سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کل تک ہم یہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کون کون آ رہا ہے, پہنچ گیا ہے, اور اس دفعہ کوشش وہ کریں کہ بات آگے بڑھے. میں ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ مے بی وی شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ اس دفعہ بھی کوئی معاہدہ ہوگا, نہیں, بالکل, لیکن اور بات آگے بڑھے تو اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے. بالکل. میرا ٹیک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. فرض کریں کہ کل ایرانی بھی آ جاتے ہیں, امریکی بھی آ جاتے ہیں, وائس پریزیڈنٹ آ جاتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے, اور ان کے ساتھ ایز یوزول اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی آ جاتے ہیں. پچھلی دفعہ ایسا کیا ہوا جو اب بدل جائے گا؟ اس لیے کہ ایک نارتھ پول میں ہے اور ایک ساؤتھ پول میں ہے. وہ کہیں گے کہ ہمیں یورینیم دو, ایرانی کہیں گے ہم آپ کو یورینیم نہیں دے رہے. وہ کہیں گے کہ جو میزائلوں کی آپ کی تعداد ہے اور رینج ہے اس پہ بات کریں, یہ کم ہونی چاہیے. وہ کہیں گے جی یہ ہمارا نیشنل سیکیورٹی کا پرابلم ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے. وہ کہیں گے کہ جی ہرمز جو ہے وہ آپ غیر مشروط طور پہ کھول دیں. وہ کہیں گے بھئی کیوں کھول دیں. وہ کہیں گے کہ جی ہمیں ہر جانے دو گے. امریکہ کہے گا ہر جانا کس بات کا, جنگ میں کوئی ہر جانے تھوڑی دیتے ہیں. وہ کہیں گے جی ہمارے جو فریز جو قرضے ہیں پچھلے 50 سال سے ان میں سے کم از کم آدھے دو. تو وہ کہیں گے کہ جب تک کانفیڈنس بلڈنگ نہیں ہوتا ہم کہاں سے آپ کو دیں, اور وہ ایک بڑا پیچیدہ عدالتی مسئلہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ پھر کون سا پوائنٹ ہے جس پہ کل اگر یہ آمنے سامنے بیٹھ بھی جائیں تو وہ رزلٹ نہیں نکلے گا جو ایگزیکٹلی اب سے 1.5 ہفتے پہلے نکل چکا ہے. اچھا, پروفیشنلزم کی جہاں تک بات کریں, اسٹیو اور کشنر 2 دفعہ ان سے بات کر چکے ہیں اور دونوں دفعہ ایران پہ اٹیک ہو چکا ہے. تیسری دفعہ پھر وہی آ رہے ہیں. تو ایرانی, اگر میں ایرانی ہوں تو میں ان کی شکل دیکھ کے میں اپنے موڈ کو کنٹرول کروں گا یا ان سے کسی بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گا. کم از کم یہ ذہانت تو ہو سکتی تھی نا کہ اس دفعہ کوئی واقعی محکمہ خارجہ کے ایک سے ایک دگج قسم کے جو ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پروفیشنل ڈپلومیٹس ہیں امریکہ میں, یار چہرہ ہی بدل دو. کم از کم کچھ تو سگنل ہو کہ آپ واقعی اب کتنے سیریس ہیں یا نہیں ہیں. وہی چہرے جنہوں نے 2 دفعہ جو ہے حملے کروائے اور ان کے کریڈنشلز بھی مشکوک ہیں کہ جی اسرائیل کے ساتھ ان کی لائلٹی کیا ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ کیا ہیں, ان کو آپ دوبارہ بٹھا کے آپ یہ کہہ رہے ہیں یار صرف بیٹھ جاؤ. بیٹھنے سے کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں اگین شاید کچھ نہ ہو, لیکن نہ بیٹھنے سے تو بالکل کچھ نہیں ہوگا نا. اگین دیکھیں یہاں پر, جی شاہ زیب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں ویری بریفلی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ بالکل صحیح کہا وسط نے کہ ایکسٹریم پوزیشنز ہیں, ساؤتھ پول اور نارتھ پول جس طرح انہوں نے کہا, لیکن ہمارا پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو گنجائش نکالتے ہیں. یہ ایک ایشو جو انہوں نے ابھی گنوایا وسط نے بھی, چاہے وہ نیوکلیئر ہو, اسٹیٹ آف ہارموز ہو, ڈپلومسی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ جب طے کر کے چیزیں اٹھیں تو دونوں سائڈز کہہ سکیں کہ ہم جیتے ہیں اگلے ہارے ہیں, اور یہ ہم دونوں کو یہ کریڈٹ دیں گے کہ جی آپ, ہم امریکہ کو بولیں گے جی آپ بھی جیتے اور آپ بھی جیتے, اوور آل پیس ونس. جہاں تک میں صرف ایک بات کروں گا, جیسے اب یہ نیوکلیئر کی بات ہوئی نا, تو جو رپورٹنگ ہوئی پچھلے دور کے بعد اس میں یہ تھا کہ جی ایک سائڈ کہہ رہی تھی کہ اب 15 سال کی آپ کمٹمنٹ دیں, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 5 سال کی دیں گے, آپ 10 سال کی دے دیں. مطلب جو اصولی موقف ہے ایران کا کہ ہم کبھی بھی گیو اپ نہیں کریں گے, اور ٹرمپ کا کہنا ہے کہ آپ نے 100% گیو اپ کرنا ہے. بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے. ایک بات نہ بھولیں, دونوں فریق جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ امن ہو, تبھی وہ یہاں پہ آئے تھے.
दोनों के अपने अपने कंपल्शंस हैं, ट्रम्प की अपनी वहाँ पे मजबूरियाँ हैं जो बढ़ रही हैं, ईरान की अपनी हैं। तो आप एक ब्रवाडो तो करते हैं पब्लिक के लिए और अपने अवाम के लिए कि हम तादम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंटरनल आपका एक असेसमेंट होता है कि नहीं, अगर हमारा इज्जत से कोई रास्ता बन जाता है तो हम इसको लपेटने के लिए तैयार हैं। और मैं ये कहता हूँ कि ये विलिंगनेस हमें दोनों साइड पर नजर आ रही है, तभी वो इस्लामाबाद आए थे और इसीलिए वो दोबारा इस्लामाबाद भी आएंगे। ठीक है, आई मीन देखें, विलिंगनेस से काम नहीं बनता। ये जो 2015 में समझौता हुआ था, एक तरफ यूरोप और अमेरिका थे और ईरान एग्री, यार ये 2.5 साल प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स ने पता नहीं कितने सेशंस किए, तब जाके वो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। उससे पहले वियतनाम है, 5 साल नॉर्थ वियतनाम और हेनरी किसिंगर वाली जो टीम है उसमें लगी रही। इंटीग्रिटी पेरिस में उनके मुज़ाकरात होते रहे। ये जो कह रहे हैं कि जी एक मुलाकात हो गई है, दूसरी में रिजल्ट निकल आएगा, यार इनमें प्रोफेशनल्स कितने हैं, उनको अपने सब्जेक्ट के बारे में कितना इल्म है, और उनके साथ जो टीम है वो कितनी वो है, और नीयत क्या है। सबसे बड़ी बात देखो, ये है। सबसे बड़ी बात नीयत है। तो ये एक आप आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं, आई मीन बिल्कुल शाहजेब के पॉइंट में वजन है, लेकिन हो सकता है कि अमेरिका वाकई अमन नहीं चाहता। ये भी हो सकता है कि ईरान में भी ऐसे पावर सेंटर्स हैं जिनका ख्याल है कि नहीं, हम जीत रहे हैं, अब ये इसको आगे ले जाएं, अभी उस पर भी आगे बात करते हैं। मसला ये है कि ओवर नहीं होना चाहिए किसी को भी। अगेन ब्रिंकमैनशिप का मसला ये है कि जब आप यहाँ टेबल के एज पर खेल रहे होते हैं तो कभी कभी आप गिर भी सकते हैं उसमें से। आपकी बात बजा है, मैं आई कैन नॉट डिसएग्री विद इट कि यार क्या हासिल होगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, एंड आई एग्री थोड़ा बहुत शाहजेब के साथ यहाँ पर, कि हो सकता है कि मुज़ाकरात से कुछ ना हासिल हो, लेकिन मुज़ाकरात ना करने से गारंटी है कि कुछ नहीं हासिल। लेकिन गारंटीड है कि अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप को 3310 नोकिया नहीं दिया तो कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और अभी जो हमारे यहाँ डिबेट चल रही थी उसमें एक पॉइंट सामने आया कि दोनों अमेरिका और ईरान को एक तो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी कुछ दिखाना होता है, और डोमेस्टिक ऑडियंस से भी ज़्यादा अहम उनके जो अपने जो इंटरनल पावर सेंटर्स हैं उनको भी खुश करना पड़ता है। अब जहाँ तक अमेरिका की बात है, अमेरिका एक खुली किताब है। जो हम चाहते हैं कि हम ना पढ़ें, लेकिन हम ज़बरदस्ती हमें पढ़ाई जा रही है। जैसे कि ट्रंप के बारे में हम जितना जानते हैं, पीट हेग्सेथ के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, मार्को रूबियो, विटकॉफ, कुशनर, इन सब शख्सियात के बारे में हम इतना कुछ जानते हैं जो हम कभी जानना चाहते भी नहीं थे, लेकिन क्या करें। ईरान के बारे में लेकिन हम क्या जानते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ पिछले 3 या 4 दिन की कुछ खबरों पर नज़र डालें तो बज़ाहिर नहीं, इनफैक्ट काफ़ी ज़ाहिर है कि वहाँ पर भी एक इंटरनल जॉसलिंग चल रही है, और बिलखसूस उनकी जो रिवायती क़यादत है, जिसमें मैं सदर पेज़ेश्कियन, अरागची साहब और कालीबाफ साहब को गिनता हूँ, और जो IRGC है, पासदारान इनकलाब, और बिलखसूस पासदारान इनकलाब की जो नई पौध सामने आई है, इसमें काफ़ी कॉन्फ्रंटेशन नज़र आ रही है। वो किस हद तक इन मज़ाकरात पर असरअंदाज होगी, इस पर हम बात करते हैं, लेकिन पहले समझना ज़रूरी है, वसत आप ज़रा हमें बताएं कि ईरान का जो निज़ाम हुकूमत है वो क्या है, वो कैसे चलता है। अच्छा, अगर मैं एक जुमले में कह दूं तो इट्स अ थियोक्रेटिक डेमोक्रेसी। सही है, ठीक है। अच्छा, जो रियासती ढांचा है उसका जो असास है, उसकी जो बुनियाद है, वो है विलायत फ़क़ीह का नज़रिया। यानी जब तक इमाम ज़माना का ज़हूर नहीं होता तब तक जो मुंतखब रहबर आला है, यानी सुप्रीम लीडर है, उनकी नियाबत के फ़राइज़ अमानतन अंजाम देता रहेगा। यानी ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मुसल्लह अफवाज की तमाम शाखें, पासदारान और इंटेलिजेंस एजेंसियों की सरबराही और ऐलान जंग का इख्तियार रहबर आला के हाथ में है। मुतज़ाद जो राय या बहस की सूरत में रहबर का फ़ैसला हतमी होता है और फिर वो सबको मानना पड़ता है। अलबत्ता एक बड़ी ज़बरदस्त इसमें बात है जो मैं चौंका। आम शहरी की तरह जो रहबर आला है वो और उसके जो अहले खाना है, वो जितने भी इस वक्त मुल्की कवानीन हैं उन पे उसी तरह लागू होते हैं जिस तरह किसी भी आम शहरी पे लागू होते हैं। मतलब कोई इस्तिस्ना नहीं है। जब अगर वो कोई इस तरह के मसाइल हों तो वो उन्हें कटहरे में आना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा जो इदारा है वो है सीनियर उलमा पे मुश्तमिल है,
86 رکنی مجلس خبرگان یعنی اسمبلی آف ایکسپرٹس کہہ سکتے ہیں آپ اسے. 8 برس کے لیے یہ جو اسمبلی آف ایکسپرٹس ہے براہ راست عوامی ووٹ سے منتخب ہوتی ہے. مجلس خبرگان جو ہے وہ رہبر اعلیٰ کا انتخاب بھی کرتی ہے جسٹ ان کیس اگر ان کی ڈیتھ ہو جائے یا کوئی ایمرجنسی ہو جائے, جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا جی تو انہوں نے انتخاب کیا مجتبیٰ خامنہئی کا, اور اس جو اسمبلی آف ایکسپرٹس ہے اسے سبکدوش کرنے کا بھی اختیار ہے. وجوہات ظاہر ہے کہ وہ بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد ہے 12 رکنی شورائے نگہبان یعنی کونسل آف گارجین. پارلیمنٹ کے قوانین کو ویٹو کر سکتی ہے کونسل آف گارجین. پارلیمانی اور صدارتی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی اہلیت کا فیصلہ کر سکتی ہے یعنی ویٹک کر سکتی ہے. شورائے نگہبان کے 6 ارکان سپریم لیڈر نامزد کرتا ہے اور 6 ارکان جوڈیشری کی نمائندگی کرتے ہیں. ہر 3 برس بعد ان 12 میں سے 6 ارکان کا دوبارہ انتخاب ہوتا ہے, جیسے ہمارے ہاں سینٹ میں نہیں ہوتا 1/3 کا. شورائے نگہبان کی جو تشکیل اور توثیق ہے ریٹیفیکیشن وہ پارلیمنٹ کرتی ہے جب یہ الیکٹ کر دیتے ہیں ممبر. اس کے بعد آتی ہے ایکسپیڈینسی کونسل یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام. تو یہ تیسری اس طرح کی ہاں یہ تیسری کونسل ہے. ایکسپیڈینسی کونسل آپ آسانی کے لیے کہہ لیں اسے. یہ جو ہے یہ بیسیکلی ایڈوائزری انسٹیٹیوشن ہے جو رہبر اعلیٰ کو مدد کرتا ہے, اسسٹ کرتا ہے انہیں. اور یہ جو کونسل ہے شورائے نگہبان اور پارلیمنٹ کے درمیان برج کا کام کرتی ہے. اوکے یہ والی. اچھا اس کے بعد ہے پارلیمنٹ کے 290 ارکان ہیں جو ڈائریکٹ جو عوامی ووٹ ہے اس سے 4 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جو قانون سازی ہے وہ پارلیمنٹ میں ہوتی ہے. رہبر اعلیٰ کے بعد صدر کا جو عہدہ ہے وہ سب سے اہم آئینی عہدہ تصور ہوتا ہے. صدر کا براہ راست 4 سالہ انتخاب بھی عوام کے ووٹوں سے ہوتا ہے. منتخب صدر کابینہ بناتے ہیں اور کابینہ کی توثیق جو ہے وہ پارلیمنٹ سے ہوتی ہے. کابینہ جو ہے معاشی اور سماجی جو پالیسیاں ہیں وہ تو خود تشکیل دے سکتی ہے کہ کیا ہوگی, لیکن جو داخلہ اور خارجہ پالیسی ہے اس میں اسے سپریم کورٹ کی جو گائیڈ لائن ہوتی ہے اس کی پابندی کرنا ہوتی ہے, مشورہ کرنا ہوتا ہے. اچھا انقلاب اور ریاستی تحفظ کی پالیسی خطوط طے کرنے کے لیے بھی ایک ادارہ ہے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل. یہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے. اس کونسل کا سربراہ جو ہے وہ صدر مملکت ہوتا ہے. کونسل کے جو ارکان ہیں ان میں مجلس کے اسپیکر, چیف جسٹس, مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف, پاسداران انقلاب کے کمانڈر اور خارجہ, داخلہ اور انٹیلیجنس امور کے وزیر شامل ہیں. یعنی پورا جو نظام ہے وہ چیک اینڈ بیلنس پہ قائم ہے. جو بھی اسٹریٹجک پالیسی بنتی ہے اس میں رہبر اعلیٰ کے دفتر, اعلیٰ علماء اور ماہرین پہ مشتمل ادارے جن کا میں ذکر کر چکا ہوں وہ, چیف جسٹس اور پاسداران قیادت اور پارلیمنٹ کا انپٹ ہوتا ہے. یعنی کئی چھلنیاں لگی ہوئی ہیں جن سے فیصلہ سازی کا پانی صاف ہو کے نکلتا ہے. اچھا اب اس کے ساتھ ایک الگ پیرلل جو اسٹرکچر چلتا ہے وہ ہے پاسداران انقلاب کا, جس کا آپ نے ذکر تو کیا ہے. ہاں لیکن وہ ڈائریکٹلی ماتحت ہیں رہبر اعلیٰ رہبر اعلیٰ کے. مطلب صدر نے کچھ کہہ دیا, پارلیمنٹ نے کچھ کہہ دیا, ان کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا, وہ انہیں جواب دیں ہیں. جی. اور IRGC جو ہے ہم جانتے ہیں کہ مطلب باقاعدہ ان کی بزنسز بھی ہے, زیادہ تر جو یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے ان کے ہاتھ میں بھی ہے. اور جو ایک لحاظ سے جو جس کو آپ پراکسیز کہیں, آپ اتحادی کہیں, آپ کی مرضی, یہ جو پالیسی ایران کی چلائی ہے وہ پاسداران انقلاب نہیں چلائی ہے. مطلب کہ ایرانین آرمڈ فورسز کا جو سٹرکچر ہے اس میں یہ نہیں آتے. مطلب کہ بشار الاسد کے ساتھ جو کوآپریشن تھی, یا جو حزب اللہ کے ساتھ ہے, یا حوثیوں کے ساتھ ہے, یا ایران میں جو تنظیمیں ہیں, یا افغانستان اور پاکستان سے زینبی یون اور فاطمی یون ہیں, یہ سب کچھ آتا تھا یا آتا ہے IRGC کے تحت. رائٹ, اوکے. اب یہ ایک, اب ہم بات کرتے ہیں ہائبرڈ نظام کی, یہ میرا خیال ہے اس سے کافی آگے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. اور ایک نارمل ہوتا ہے جب اس طرح کی ڈسٹریبیوٹیڈ ہائیڈرا ہیڈڈ, تو اس کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک کاٹیں گے تو باقی تو چل رہے ہوں گے, لیکن پھر ظاہر ہے کہ اختلافات بھی ہوتے ہیں. اب نارمل حالات میں شاید یہ اتنے خطرناک نہ ثابت ہوں, آج کل نارمل حالات نہیں ہیں,
تو کس قسم کے اختلافات ہیں جو ہمارے سامنے آ کر ابھر رہے ہیں؟ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ ایران کی اپنی جو حکومت ہے، ان کی جو ریاست ہے، اس میں کیا اختلافات ہیں اور وہ کس طرح ابھر کر سامنے آ رہے ہیں اس موقع پر؟ 17 اپریل کو وزیر خارجہ اراغچی صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کھل گئی ہے، ٹھیک ہے، اور پوری دنیا میں جشن منایا گیا اس بات کا۔ لیکن تسنیم نیوز ایجنسی جو ہے ایران کی، وہاں پر جشن نہیں بنایا جا رہا تھا، وہاں پر تنقید کی جا رہی تھی۔ اب میں تسنیم نیوز ایجنسی کا نام کیوں لے رہا ہوں؟ کیونکہ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ فارس نیوز ایجنسی ہو، ارنا ہو، پریس ٹی وی ہو، تسنیم ہے تو ساری ایران کی نیوز ایجنسی، یہ سب ایک ہی لائن پر چلیں گے اور ایک ہی بات کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، تو فارس نیوز ایجنسی اور ارنا جو ہیں، ان کو آپ سمجھ لیں کہ جو روایتی قیادت ہے ایران کی، صدر پزشکین ایٹسیٹرا، وہ ان کی ترجمانی زیادہ کرتے ہیں۔ تسنیم نیوز ایجنسی جو ہے وہ زیادہ ترجمانی کرتے ہیں کہ ان کی پاسداران انقلاب کی۔ تو یہ جو ٹویٹ ہے، اور بہت لوگوں نے اس کو نوٹس نہیں کیا لیکن ہے انتہائی اہم میری نظر میں، اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ اچھا، ٹویٹ فارسی میں تھی، تو میں اب انگریزی کا ترجمے کی بنیاد پر ہی اس کی بات کر سکتا ہوں۔ بیڈ اینڈ انکمپلیٹ ٹویٹ بائی اراغچی، یار یہ سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہاں پر۔ اس نے کہا اس سے بڑی ایمبیگوٹی ہوئی ہے۔ آپ نے کچھ منٹ پہلے ایک ٹویٹ کی تھی کہ لیبنان کی جنگ بندی کے بعد ایک دم آبنائے ہرمز کھل جائے گی۔ اس نے کہا کہ آپ نے نہ اس کو ایکسپلین کیا ہے، نہ ہی آپ نے اس میں جو کنڈیشنز ہیں وہ آپ نے لسٹ کیے ہیں، and this has led to a great deal of criticism۔ اچھا، کسی کا نام نہیں کیا کہ کون کرٹیسائز کر رہا ہے، لیکن میسج یہاں پر کلیئر ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سب سے پہلی بات جو آپ کو یہ کرنی چاہیے تھی کہ یہ کمپلیٹلی ایران کی جو افواج ہے، مسلح افواج کے ماتحت یہ فیصلہ ہے، اور کوئی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ کوئی اپنا ہرمز کی جو اوپننگ کی آپ نے بات کی ہے، یہ، اور میں کوٹ کر رہا ہوں، نل اینڈ وائڈ ہے، کہ آپ نے یہ ٹویٹ کر دی اور آپ نے کوئی اس میں زیادہ ایکسپلینیشن نہیں کی، تو فارن منسٹری کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے، یا تو جو سیکریٹریٹ سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی ہے، جس کا آپ ذکر کر رہے تھے ابھی، ان کو پھر اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی۔ اب اس سے آپ کو کلیئرلی مطلب ہے کہ دس از آلموسٹ اے تھریٹ ٹو اراغچی۔ فائنلی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی جو منسٹری ہے، ان کو تھوڑا سا سنبھل کر کام کرنا چاہیے، کیونکہ اگرچہ آپ ٹویٹ انگریزی میں کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف باہر کے آفیشلز اس کو پڑھ رہے ہیں، جس کو اگر ہم ٹرانسلیشن کو ٹرانسلیٹ کریں، یہاں پر بڑے واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ سر ہماری بھی نظر آپ پر ہے۔ اوکے، تو پہلے تو یہ ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی ہم جو ایرانی عوام ہے وہ سب متحد ہیں، اور اگر کسی نے اس یونٹی کو توڑنے کی کوشش کی تو پھر یہ ایک پولیٹیکل سن ہوگا، یہ ایک سیاسی گناہ ہوگا۔ یہ تسنیم نیوز ایجنسی یعنی IRGC کے الفاظ ہیں۔ اچھا، پھر دوسری سائڈ پر اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیں ہارڈ لائنرز۔ دوسری سائڈ کی جو ٹیم ہے اس کو میں ماڈریٹ نہیں کہوں گا، میں اس کو کہوں گا حقیقت پسند یا پریگمیٹسٹ سکول۔ تو کلیباف صاحب اس ٹویٹ کے 2 دن بعد کلیباف صاحب کا ایک انٹرویو آتا ہے، اگین انٹرویو فارسی میں ہے، تو بڑا کلیئر ہے کہ وہ کس کو یہاں پر جواب دے رہے ہیں۔ کلیباف صاحب کیا کہتے ہیں کہ جی ہم امریکہ سے فوجی قوت میں، ملٹری پاور میں ہم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں، یہ بیسک میتھمیٹکس ہے۔ ان کے پاس پیسے بھی زیادہ ہیں، ان کے پاس اکوپمنٹ بھی زیادہ ہے، ان کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں، اگرچہ یہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے دنیا بھر کے ممالک کو لوٹا ہے، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جو زائنسٹ رجیم ہے اسرائیل، اٹ از دا سرونٹ اینڈ این ایجنٹ آف دا US، اور ان کے پاس بھی بہت پاور ہے۔ اور کبھی کبھی ہماری جو پیاری عوام ہے اور ہمارے پیارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کو تباہ کر دیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ کلیباف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی تک کسی کو تباہ نہیں کیا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی، اور کچھ میں اپنی میڈیا سے بھی سنتا ہوں، کچھ ہم اپنے شہریوں سے بھی سنتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے ان کو تباہ کر دیا ہے تو اب ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ہمیں سیز فائر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں مکمل طور پر ونس اینڈ فار آل ان کو اس خطے سے نکال دینا چاہیے۔ یہ کہنا
کلیبا سے کا مطلب یہ ہے، انہوں نے کہا کہ جی امریکہ دشمن کے پاس پیسے بہت ہیں، وسائل بہت ہیں، انہوں نے غلطیاں کی ہیں، ہم نے غلطیاں نہیں کی. مطلب کہ دس از اے وارننگ کہ پریکٹیکل ہو جائے. ہم آپ اپنے پروپیگنڈا یا اپنے بیانات پر اتنا یقین نہ ڈالیں. اینڈ آئی تھنک دیٹ دس پوائنٹس ٹو این انٹرسٹنگ ڈیوائڈ جو اس وقت ہمیں ایران کے پاور سٹرکچرز میں نظر آ رہی ہے. کس حد تک یہ ڈیوائڈ ان مذاکرات پر، اس جنگ بندی پر اثر انداز ہو سکتا؟ وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس پہ بات کریں گے. پروگرام میں واپس خوش آمدید. امریکہ کی بات کریں اور اب یہ سمجھنا ہو کہ وہاں پہ فیصلے کیسے ہو رہے ہیں تو گو کہ وہ جمہوریت ہے، اپنے آپ کو جمہوریت کہتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وائٹ ہاؤس میں ایک شخص ہے جو فیصلے اس وقت وہاں کے لے رہا ہے. ایران کے اندر ابھی ہم نے بات کی کہ وہاں پہ حکومت کا ڈھانچہ کیسے ہے، وہاں پہ حالیہ جو بیان بازی سامنے آئی ہے اس سے وہاں پہ کے جو حکومتی نظام ہے اس کے اندر دراڑیں واضح ہوتی ہیں. صدر ٹرمپ کا یہ دعویٰ ہے، انہوں نے خود کو قائل کر لیا ہے کہ ہم نے جو جنگ مسلط کی ایران پہ، اس کے بعد وہاں پہ رجیم چینج ہو چکی ہے اور نسبتاً بہتر لوگ ابھر کے سامنے آئے ہیں. لیکن جتنے بھی لوگ ایران کو سمجھتے ہیں، اینالسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان سب کا کہنا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں جو لوگ ابھر کر سامنے آئے ہیں وہ پہلے سے زیادہ سخت گیر ہیں اور ان کا جتنا نقصان ہوا ہے، ان کے جو سینئر لیڈرشپ تھی جس طرح وہ اڑا دی گئی ہے، اس کے بعد سے پوزیشن زیادہ ہارڈن ہو گئی ہے. پہلے اگر ایسے لوگ حکومتی ڈھانچے کی سربراہی کر رہے تھے جو ایران عراق وار کے ویٹرن تھے، تو اب ایسے لوگ ابھر کر سامنے آئے ہیں قدرے نوجوان جن کو تجربہ ہے، آپ سمجھیں کہ حزب اللہ کے شانہ بشانہ لڑنے کا اسرائیل کے خلاف، جن کو تجربہ ہے ایران میں امریکیوں کے خلاف لڑنے کا، اور جن کا جو ایکسپیرینس ہے اب وہ یہ بنتا جا رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف براہ راست لڑنے کا. اور یہ جو قیادت ہے اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ چاہتی ہے کہ ہم ایران جو ہے زیادہ سخت ہو. ماضی میں ہم نے پچھلے سال یا پچھلے چند برسوں میں جس طرح سے ایران نے اپنا ریاکشن ریسٹرین رکھا، اس کو وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہماری کمزوری ضائع ہوئی اور اسرائیل اور امریکہ بڑھتے گئے آگے اور آج ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں، اس لیے ہمیں ایک لمبی جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو ایران کا جو سسٹم ہے، جو ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے، ویسے ہی ہے جیسے ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی جب بھی یہاں پہ کوئی بڑا فیصلہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جی تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اس ملک میں سب کوئی سمجھتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اسی طرح وہاں پہ بھی یہ سب کو پتہ ہے جنگ سے پہلے بھی کہ پاسداران انقلاب کو ریاست کے اندر ایک ریاست سمجھا جاتا رہا. ان کی جو چھاپ ہے عدلیہ پر، پارلیمنٹ پر، ملک کے ہر ادارے پر، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. وہاں پہ جو دو شخصیات جس کو ہم سو کال جو سخت گیر حلقہ ہے آج کل، جو اس وقت کہا جاتا ہے کہ انڈرمائن کر رہا ہے پیس ایفرٹس کو، اس میں دو شخصیات اہم ہیں. ایک ہیں محمد باقر ذوالقدر، جن کی نامنیشن ہوئی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری یا سربراہ کے طور پہ پچھلے مہینے ہوئی، جب ان کے جو سابق عہدیدار تھے ان کو امریکہ نے نشانہ بنایا تو ذوالقدر صاحب جو ہے اس عہدے پر آئے. وہ حالانکہ ینگر جنریشن کے نہیں ہیں، ان کو سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے القدس فورس بنانے میں بڑا اہم رول پلے کیا. وہ IRGC کے سابق کمانڈر رہے ہیں. ان کے بارے میں انہوں نے علی لاریجانی کو ریپلیس کیا. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاسداران انقلاب کو کیوں سب سے حاوی ہونا چاہیے، اس ملک کی بقا کے لیے وہ کیوں ضروری ہے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے اس کا کیا رول ہے. اور دوسرے جو صاحب ہیں وہ ظاہر ہے کہ نئے کمانڈر ہیں IRGC کے، بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی، جو کہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک سخت گیر موقف ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمیں جو ہے ایک ٹف پوزیشن لینی چاہیے. وہ سابق وزیر داخلہ بھی ہیں، وزیر دفاع بھی رہے ہیں، اور ان کا بھی بڑا اہم رول رہا ہے خطے میں. یہ دو شخصیات جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب قالباف صاحب یا عراقچی صاحب کوئی فلیکسیبلٹی دکھا رہے ہوتے ہیں تو ریزسٹنس ان کی طرف سے آتا ہے. اب یہ بھی وہ باتیں ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا میں شیئر ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی اپنا ایک بایس ہو، کیونکہ ایران کے اندر سے وہاں کے جو ڈائنامکس ہیں اس کو پرکھنا، اس کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. خدا حافظ. شب بخیر.